نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فإنه قد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد في مقام آخر: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى تكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الآخر: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، عظمت، نظر و نیاز، چڑھاوے، قربانیاں، صوم و صلاۃ، طواف اور نذرانے اللہ رب العالمین واسطے جڑا اکیلا ہی عبادت دے لائق ہے، ہر قسم دے شرک تو پاک، ہر قسم دے عیب تو پاک، اولاد تو پاک اور بے نیاز ذات ہے. بے شمار انگن درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام ہدا، جہانہ دے سردار، سید الانبیاء، سرچشمہ صبر و رضا، والی بطحا، وارث منبر و وفا اور رہنمائے امت، محسن انسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم دے ذات اقدس واسطے اللہ اربھا کربھا درود و سلام دی برکھا نازل فرمائے. اللہ دے قرآن کو 2 آیات تلاوت کیتیاں نے اور 2 احادیث پڑھیاں نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ارشادات وچوں سورہ حجرات دی آیت پڑھی ہے اور سورۃ الانفال دی آیت کریمہ دی تلاوت سامعین محترم دے سامنے پیش کیتی ہے. سامعین حضرات، اج دل کیتا ہے کہ مومن دی خوبیاں اور اوصاف بیان کیتے جان تاکہ اج دا مسلمان جو بےراہ رویدہ اور گمراہی کا شکار ہے، اللہ تو دین تو دور ہے، شاید کہ سننے والے دے وچوں کوئی نصیحت قبول کر لے اور دل دی دنیا نو بدل کے رکھ دے. ویسے بھی اللہ رب العزت دا قول ہے، فرمایا فذکر فإن الذکرى تنفع میرے نبی جی نصیحت کیجئے، انہوں
جیڑا نصیحت کرنا مومناں نو فائدہ دیندا ہے۔ اج دے مختصر واز اندر خطبہ جمعہ دے اندر اس چیز نو بیان کرن دی کوشش کیتی جائے گی کہ ایمان والے بندے کون نے، اللہ رب العزت دے ہاں مومن کون نے۔ اس واسطے بات بیان کرنی ہے کہ جنت جان واسطے مومن ہونا ضروری ہے، جس طرح کہ جہاناں دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، میری گل نو نوجوانوں خصوصاً طالب علم جڑے نے حافظ قرآن دھیان دے نال گلاں سننیاں نے، اج سبق یاد کران واسطے حاضری دتی ہے۔ جہاناں دے پیر ارشاد فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لا تؤمنوا لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام۔ صحیح مسلم کے اندر لکھا ہے میرے ان تواڈے پیرو مرشد جہاناں دے پیر ساقی کوثر جنت دا دروازہ کھلوان والے خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ، کبو پڑھ جناب محمد رسول اللہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ جی سرور مسجد چ آن والیاں دے سینے کھول دے، دلاں دی کھڑکیاں کھول چھڈ، اج فقیر درویش دی بات ڈائریکٹ دل تے اثر کر دی جائے نا، کیونکہ قرآن بیان کرتا ہے۔ اج بات یہ بیان کرنی ہے کہ ساڈا ایمان کس لیول دا ہے، ساڈا قرآن دے اوپر ایمان کس طرح دا ہے۔ اللہ شوالا فرماندا ہے مالک کائنات ارشاد فرما رہے ہیں سورۃ الانفال انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مومن تے صرف وہی لوگ نے جدو اللہ دا ذکر کیتا جائے، جدو اللہ دا قرآن پڑھ کے سنا دیتا جائے، جدو اللہ دی طرف بلایا جائے تے انہاں دے دل نرم ہو جان۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جدو اللہ دے قرآن دی آیتاں پڑھ کے سنا دیتیاں جان، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، قرآن دے نال نصیحت کی جائے، جدو ہدایت کی طرف بلایا جائے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اللہ دے قرآن کو لوگاں دے سامنے کھول کے بیان کر دیتا جائے نام زادتہم ایمانات، ایمان بڑھ جائے، ایمان بڑھ جائے، اللہ ساڈا بھی بتا دے زادتہم ایمانات۔ تے اے جڑے کرکٹ پہ کھیڈدے نے اللہ کرے انہاں وچ ایمان پیدا ہو جائے۔ جمعے دی اذان تو بعد کرکٹ کھیڈے نے، شاید ساڈے وچوں کسی نے دعوت نہیں دتی انہاں نوں، ساڈے تو پوچھیا جانا ہے، انہاں سارے طالب علماں تو بھی پوچھیا جانا ہے کہ کرکٹ کھیڈن والے نے جمعے دی دعوت دتی کہ نہیں؟ ڈر جاؤ بھائی اللہ تو۔ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، مومن کون نے جدو قرآن سنایا جائے تے فرمایا سن کے ایمان بڑھ جاندا ہے، اپنے رب تے توکل کردے نے۔ اگلی بات کی بیان کیتی ہے الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، فرمایا نمازاں قائم کردے نے، ساڈے مال جو خرچ کردے نے، تے اے نے کون؟ اولئک هم المؤمنون حقا، اے سچے مومن نے، اولئک هم المؤمنون حقا۔ اپنے کول تا ہر کوئی پاوے مومن ہون دا دعویٰ کرنا پھرے، ایویں تھوڑا بن جاندا ہے۔ مومن تے اصولاں دی بنیاد تے بنتا ہے، جویں کینڈیڈیٹ ووٹاں دے ذریعے بنتا ہے، دنیا دا بزنس مین اصولاں دی بنیاد تے بنتا ہے۔ اسٹوڈنٹ طالب علم اوپر والے لیول تے ٹیچر پروفیسر اور جناب لیکچرر اودو بنتا ہے جدو دے کول علم دی ڈگری ہوئے، تے مومن بھی اودو بنتا ہے جدے کول ایمان دی سرٹیفکیٹ دے کول ہوئے نا، ایمان دے راستے تے چلن والا بنتا ہے تے مومن
سننا دے اللہ دی قسم اج ایمان تو دل خالی ہو گئے اج گھراں دے گھر ایمان تو خالی ہو گئے اسلام دے اوپر اتنا ستم ہو رہا ہے کہ ہر کوئی اسلام تو دور ہے نام اسلام دا لیندے نے لیکن اسلام دے عمل کرن والے دے نال نفرتاں ہو رہیاں نے نام ایمان دا لیندے نے لیکن مومن دے نال بغض تے کینہ رکھیا جاندا ہے نام اج مسلمان اسلام دا لیندا ہے لیکن او دا شادی بیاہ او دے رسم و رواج سارے دے سارے یہودیاں تے عیسائیاں ورگے بن گئے نے اج مسلمان نام دا رہ گیا ہے اللہ دی قسم اج ایمان والے دے تذکرے ہون گے پتہ لگ جائے گا ایمان کی ہوندا ہے تو مومن کون ہوندے نے اللہ عرش والا بیان فرماتا ہے انما المؤمنون توجہ فرماؤ نا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله مومن تے صرف وہی لوگ ہوندے نے جڑے اللہ تے ایمان رکھدے نے جو دے رسول تے ایمان رکھدے نے ثم لم يرتابوا گل دھیان نال سننی ہے سورہ حجرات 26واں پارہ پھر اللہ تے او دے رسول دی گل وچ ذرا بھی شک بولو شک کردے نہیں کردے مومن او ہوندے نے اللہ دا حکم آ جائے سر جھکا دیندے نے اللہ دا ارشاد ہو جائے تے سر جھکا لیندے نے نبی دی بات آ جائے تے اگے اپنی رائے پیش نہیں کردے امامہ دے قول پیش نہیں کردے باپ دادے دے رسم و رواج پیش نہیں کردے تقلید کی بات نہیں کردے پٹا نہیں وکھاندے یہ مجبوریاں نہیں دسدے اللہ دی قسم قرآن پورا ایمان والے دی شان بیان کرتا ہے میرا اللہ ارشاد فرما رہا ہے رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے اللہ دی قسم قرآن مومناں تے نازل ہویا ہے میں نہیں کہہ رہا اللہ نے سارے مومناں تے قرآن نازل فرمایا ہے ایک واسطے نہیں آیا آخر بھی ساڑھے لیے تے قرآن نہیں ایک بات ہی غلط ہے سانو سمجھ نہیں آیا ایک تک کسی دسے نہیں قرآن مومنہ تے نازل ہوئے اس واسطے مننا ہے تے مومنہ نے مننا ہے تے جنہیں منیا نہیں بولو مومن بھی نہیں جنہیں شک کیتا ہو بھی مومن نہیں جنہیں من لیا اللہ دے حکم نو سمجھو بیڑا پار ہو جائے گا بننے لگ جائے گا کیونکہ ضروری ہے اللہ نے اپنے قرآن سے مومنہ دیا صفتہ بیان کی دیا نے کون نے مومن انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ مومن تے صرف وہ لوگ نے جڑے اللہ تے ایمان لے آئے نے ورسولہ وہ دے رسول تے ایمان وہ دے نبیاں تے ورسولہ وہ دے آخری نبی محمد کریم دے تے ایمان لے کے آئے نے حدیث سنائی ہے کہ جنت جان واسطے مومن ہونا ضروری ہے اور ایمان واسطے تقاضے میں ایمان دے کچھ بنیاداں نے کچھ اصول نے جدوں تک وہ نہیں ہون گے مومن نہیں بن سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صفتاں دسیاں مومناں دیاں اور نظرہ قرآن تو تھوڑی ہے جو مومناں دیاں صفتاں پڑھ لئیے اللہ دا قرآن مومناں دے اوصاف بیان کرتا ہے سورہ مومنون اللہ نے پوری سورت ہی مومناں دی شان اندر بیان کر دیتی ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون رب نے قرآن اعلان کر دیتا ہے کہ جنت واسطے مومن ہونا ضروری ہے اللہ جی مومن کینوں کہتے ہیں فرمایا میرا قرآن پڑھ لو یقیناً مومن کامیاب ہو گئے جڑے نمازاں دے بارے اپنے رب تو ڈردے نے نمازاں دے بارے رب تو ڈردے نے پانچ گانا نماز پڑھتے نے سستی ہو جائے تے رون لگ پیندے نے غفلت ہو جائے کوتاہی ہو جائے تے پریشان ہو جاندے نے ایسے مومن جڑے نمازاں دے بارے فکر مند رہندے نے او لوگ
فرمایا جڑے زکات ادا کردے نے او لوگ جڑے لغویات تو پرہیز کردے نے بے ہوتا گلاں نہیں کردے ذرا گل سمجھنا ہن پتے دی گل آئی ہے لیکن اج دا مسلمان ٹچ موبائل دے اوپر کدیاں راتاں جیڑیاں نے اودیاں جناب فیس بک تے یوٹیوب دے اوپر گزردا دیاں نے واٹس ایپ دے اوپر وہ میسج کر دیاں ہی راتاں بیت جاندیاں نے پر او مومن نہیں جے ہوندا جدی خلوت تے جلوت جیڑی ہے فرق ہوئے ویکھن نوں ہوئے اندروں ہوئے مومن نہیں جے ہوندا دن نوں تے نمازاں پڑھدا ہے رات نوں ساری رات بستر تے فلماں پہ ویکھدا ہے مومن کوئی نہیں اللہ دے پاک نبی فرماندے نے میری امت دے ایسے لوگ نے میں انہاں نوں جاننا وا اللہ اکبر اللہ وہ ایسے ہون گے تواڈے وانگو نمازاں پڑھن گے بات سن لو دل دے اوتے لکھ لو اج فائدہ دے گی والذین هم عن اللغو معرضون مومن ہوندے نے لغویات تو پرہیز کردے نے بے ہودہ گلاں تو پرہیز کردے نے دوجا معنی بھی سن لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے مشکات وچ لکھیا ہے آپ فرماتے نے لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان مومن تانا نہیں دیندا مومن لعنت نہیں بھیجدا ولا البذی ولا الفاحش او مومن گالیاں نہیں کردا مومن بکواسا نہیں کردا ولا البذی ولا الفاحش بے ہودہ گلاں بھی نہیں کردا ہوندا اس واسطے قرآن کہہ رہا ہے والذین هم عن اللغو معرضون لغویات آئے تو منہ پھیر لیندے نے بے ہودگی آئے تو منہ پھیر لیندے نے ایک اور نوجوان جیڑا جناب واٹس ایپ دے اوپر کوئی میسج آ جائے تے نظراں پھیر لیندا ہے یوٹیوب چلائی مقصد واسطے کدیاں تصویراں آئیاں تے اکھاں پھیر لئیاں ایک اور نوجوان جیڑا جناب اکھاں دھیان نہ لا کے تے اے جناب یورپ دے چوڑے تے چوڑیاں دے فلماں تے ڈرامے دیکھدا ہے تے راتاں نوں چھپ کے دیکھدا ہے الذین یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ لوگاں تو چھپدا ہے مگر اللہ تو چھپن دی کوشش نہیں کرتا او میرے ویرا لوگاں تو چھپ جائے گا کسے نوں پتہ نہیں تیری امی تے نال والے بستر تے پئی ہے اونوں تے پتہ نہیں تیرے ابے نوں پتہ نہیں لیکن اس والا رب تے ویکھدا پیا ہے تو جناب موبائل تے کی لایا ہے تو گندیاں فلماں پہ ویکھدا ہے تو گندے ڈرامے پہ ویکھدا ہے تو اپنے کسی سہیلی نوں میسج کر رہا ہے یا کوئی لڑکی جیڑی ہے وہ کسی نوجوان نال رابطہ کر رہی ہے اللہ تا ویکھ رہا ہے نا اللہ تو لوگ اللہ تو نہیں چھپ دے لوگاں تو چھپ دے نے حالانکہ قیامت نوں تیرے میرے سارے حالات جیڑے نے سارے حالات جیڑے نے نامہ اعمال جیڑا ہے کھل کے سامنے ہوئے گا اللہ فرمان کے ووضع الکتاب فاتر المجرمین مشفقین مما فیہ نامہ اعمال کھول کے سامنے بکھا دیتا جائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا اپنا نامہ اعمال پڑھ لو آج دے دن تہاڈا نامہ اعمال تہاڈے واسطے کافی ہے نامہ اعمال تہاڈے واسطے کافی ہے کیوں اللہ کسے تے ظلم کردا کسے اسٹوڈنٹ نے جرم کیتا ہی نہیں کہ وہ تے نامہ اعمال نہیں لکھا جائے گا رات نو بستر اندر تو جناب فوش پروگرام دیکھے ماں پوچھے کی کر رہے ہیں میں تلاوت سن رہے ہیں کہ اللہ نے جانتا ہے نا ایمان پیدا کرو میرے ویرو خلوت سے جلوت ایکو جی ہو جائے پھر مومن ہوندا ہے او حدیث سنا دیا اللہ دی قسم گل بن جائے میرے پیارے پیرو مرشد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈ پہ جانی چاہیے میرے آقا فرماندے نے ان الحدی الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوہ جس بندے دی جلوت بھی سونی ہوئے او دا باطن بھی کو جاتے ظاہر بھی ہو جائے جو جا اتو اندروں بھی ہو جائے اے بندہ سب تو اعلیٰ اخلاق دا مالک ہے اور اے بندے نو اللہ نے نبوت دے 25 حصیاں دے وچ ایک حصہ عطا فرما دیتا ہے گل تے سمجھ نہیں لگی سکتی نبوت دی عادتاں نبوت دے اخلاق جڑے نے نبیاں دے کام جڑے نے انہاں کاماں دے وچوں ایک کام اے بھی ہے کہ
نبی اتوں دے اندروں اکو جا ہویا کرتے سن اللہ سانو بھی بنا دے ہاں جی لیکن ساڈا صاحب ہو رہا ہے اور میرے بھائیوں اکھ دا درخت ویکھن نوں امب لگدا ہے پتہ ادو لگدا ہے جدوں چک ماریو تو کوڑا ہے ویکھن نوں پیڑ لگدی ہے جدوں پکڑ کے کول لے آنے تو پتہ لگدا پیڑی ہے اور نہ میرے شیخ فرماتے نے مر جا سڑ جا رڑ جا مگر اندر دا پلید نہ ہوئی دیدہ اندر ہی نہ پاک ہے وہ مومن کا ہے مومن علی صفتہ کیا ہے والذین هم عن اللغو معرضون لغویات تو پرہیز کر دے تو پریشان ہو گیا غلطیاں تو بڑیاں ہوئیاں نہیں گھر وچ والدین نے اپنی بیٹی نو ٹچ موبائل لے کے دے دیتا ہے نوجوان دے کول موبائل سٹوڈنٹ دے کول موبائل کالج دی سٹوڈنٹ لڑکی دے کول موبائل سکول دے طالب علماں دے کول موبائل مدرسے دے طلباء دے کول بھی موبائل ہر ویلے دے کرے نہیں لیکن انہیں جو بھی علم پڑھیا ہے اے جاندا ہے انما یخشى اللہ من عباده العلماء اللہ نے بندے علم والے ڈرتے نے اور بھی بات ہے نا میرے بھائیوں دا حل کیے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ حلے کی غلطی ہو جائے گندا ڈرامہ دیکھ لیا گندا فلم گندی فلم دیکھ لی یا ٹک ٹاک دیکھ لیا ہے نا ایسا پروگرام دیکھ لیا ہے اس کے بعد رب نو یاد کیتا ہے کہ اللہ تو معافی مانگ لیے اللہ فرماتے نے والا مشروا علی ما فعلوا پہلے رات نو چھپ چھپ کے یوٹیوب تے فلماں دیکھیا سی ہن چھڑ دتیاں نے ہن ڈرامے چھڑ دتے نے گندے پوسٹر دے اوپر جڑے دیکھنے چھڑ دتے نے سارے پروگرام چھڑ دتے نے والا مشروا علی ما فعلوا اور جو گناہ کیتے او تے اڑدے نہیں فرمایا اے مومن دی صفت ہے غلطی ہو جائے تو توبہ کر لیتا ہے معافی مانگ لیتا ہے اللہ سانو معافی منگن دی توفیق عطا فرمائے لیکن ساڈے معافی دا طریقہ بھی عجیب ہے اللہ میری توبہ منہ دے نال ہی توبہ اللہ فرماتے ہیں مومن کون قرآن کہتا ہے مومن تے وہ لوگ نے ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما بڑے بڑے گناہاں تو اللہ نے منع کیتا ہے اور فرمایا جیڑی دا تو بات جان اللہ جنت سے داخل کرے گا مومنہ دی صفتاں بیان ہو رہی نے اس پاسے بات زیادہ چلی گئی مومن آدمی نہ گالی کرتا ہے نہ گانے کرتا ہے نہ چگلی کرتا ہے نہ غیبت کرتا ہے نہ کسی عورت کے نال گلا کرتا ہے نہ چھپ چھپ کے دوستیاں کرتا ہے مومن او ہے فرمایا مومن دوستیاں نہیں لاتا میں نہیں کہہ رہا رب دا قرآن وَلَا يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ اللہ کے علاوہ کسی اور نو مشکل کشا نہیں بنتا اور نہ لے صفت بھی دسی ہے مومن اپنے نبی دی زندگی نو بڑھا لیتا ہے آؤ قرآن سنو اللہ فرماتے ہیں والذین هم لفروجہم حافظون مومن اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے اللہ اکبر تیرے میرے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیڑا بندہ من یزمن لی شیئینی جیڑا دو چیزاں دی میں نو گارنٹی دے دے اضمن لہو جنہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دی ضمانت دینا ایک وقت دسنا ذرا جیڑا بندہ میں نو دو چیزاں دی ضمانت دے دے گارنٹی دے دے میں جنت دی گارنٹی دینا ایک جیڑی دو جبڑیاں دے درمیان اندر زبان دی گارنٹی دے دے دوجا
توجہ فرمایا دو لتاں دے درمیان اندر جیڑی چیز ہے ایدی ضمانت مینوں دے دے میں محمد نو جنت دی گارنٹی دینا رب دی جنت داخل ہو جائے گا بے حیائی دا مرکز ہے دو چیزاں نے غلط زبان اور استعمال غلط اس سے واسطے مومن کے بارے فرمایا جدو مومن بے حیائی کرتا ہے دا ایمان نکل کے چھتری وانگوں دے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے ایمان دی حالت بندہ گناہ نہیں جے کردا وہ دو ہی کردا ہے جدو ایمان اون دے وچوں نکل جاتا ہے اگر بچ جائے تے ایمان ود جاتا ہے کر لوے تے ایمان دور ہو جاتا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں مومن ہونے جدو مینوں یاد کرن گناہ کیتا ہے غلطی کیتی ہے رب دی نافرمانی چھپ چھپ کے کیتی ہے پتہ نہیں کیڑے کیڑے گناہ کیتے نے اچانک قبر دا عذاب آ گیا یاد قیامت دا دن پرسرات یاد آ گئی جہنم دی آگ یاد آ گئی میرے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مجلس سے دعا پڑھیا کرتے سن میرا جی چاہتا میں وہی سنا دیا اللہ کے نبی فرم کوئی مجلس سنتی نہ میرے آقا اٹھن تو پہلے ایک دعا ضرور پڑھ دے اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معاصیک اے اللہ سانو اپنا ڈر عطا فرما جدو اسی تیری نافرمانی کریے تیرا ڈر آ کے درمیان سے رکاوٹ دی دیوار بن جائے اے دیوار نہیں تھوڑا ضرور آتا ہی نہیں ہے گا تے پھر تسی آمین کی تو کہہ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معاصیک اے اللہ سانو اپنا ڈر عطا فرما خشیت ہو جی عطا فرما کہ جلس تیری اور تیری نافرمانی دے اندر تیرے اور تیری نافرمانی دے اندر حائل ہو جائے وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ فرمایا سانو اطاعت ہو جی عطا فرما جیڑی سانو تیری جنت دے داخلے دے مستحق بنا دے وے آمین عبادت تے اطاعت ہو دے وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُحَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا اللہ ایمان تے یقین اے ہو جاتا کر دے جس کے ذریعے دنیا دی تکلیفات تے مصیبتاں سانو ہیج نظر آن لگ پین دنیا کی تکلیف تے ہے ہی کوئی نہیں معمولی ہے اور اللہ دے پاک نبی کیسا دعا کرتا اپنا دامن گناہوں تو بچا لینا یہ ایمان ہے تقوی ہے تو اللہ رب العزت نے مومنہ کی صفتہ بیان کی دیا نے اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین اے کتاب اندر شک کوئی نہیں پرہیزگاراں واسطے یہ ہدایت ہے پرہیزگار کون نے الذین یؤمنون بالغیب رب نو ویکھیا نہیں مگر من نے قیامت نہیں ویکھی مگر یقین رکھ نے جنت ویکھی نہیں مگر جنت تے پورا یقین رکھتے نے دوزخ ویکھی نہیں مگر اودے تے ایمان یقین تے ڈر دے نے صحیح بخاری میں لکھیا ہے اللہ نے کہا جو کوئی ترجمے دی یا قرآن دی تعلیم دی حفظ دی کلاس لگتی ہے نبی دی فرمان دی کلاس لگ دیئے اللہ فرشتے نازل فرما دیتا ہے فرشتے آگے بیٹھ جاتے نے حفظ رحمہ رحمت تانپ لیتی ہے نظرت علیہم السکینہ اطمینان تے سکون طاری ہو جاتا ہے اور اللہ کے نبی فرماتے نے ذکر اللہ فی الملأ الاعلی اللہ انہوں اپنے مولا فرشتہ چی یاد کرتے نے چار انعام بے قرار دلوں دے سکینت اللہ دی رحمت دھانتی فرشتے نازل ہوتے نے نظر علیہم الملائکہ فرشتے آگے بیٹھ جاتے نے اور جدو فرشتے بیٹھے ہوتے نے جو کچھ کر رہے نے مومن انہوں لکھ دیتے مجلس ختم ہوئی فرشتے واپس چلے گئے اللہ پوچھ دے گئے
کتھے گئے سی؟ یا اللہ سرور مسجد وچ گئے سی کی لین گئے سی؟ تیرے بندے تیرا دین پڑھ رہے سی، قرآن سکھ رہے سی، تے میرے فرشتوں میرے بندے کاہدے لئی پڑھ رہے سی؟ یا اللہ تیرے دین دے علم واسطے جنت دا سوال کر رہے سن۔ میرے فرشتوں میرے بندیاں نے میری جنت ویکھی ہے؟ اللہ ویکھی نہیں لیکن انہوں نے یقین ہے۔ تسی سارے ایسے لے آئے ہو ماشاءاللہ، اللہ تہاڈا آنا قبول فرمائے۔ میرے فرشتوں اگر وہ جنت ویکھ لیندے، اللہ اکبر، یا اللہ تیرے کو ضرور منگ رہے تو سوال کر رہے، جہنم تو پناہ منگ رہے سن لیکن جہنم ویکھی نہیں۔ اللہ سے اپنا ڈر عطا فرمائے۔ اللہ دے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتا ساڈا، ایک ایک نیکی دی قدر کرتا ہے، لیکن ساڈے حالات نے تم کو شکوہ ہے ہمارا مدعا ملتا ہی نہیں، دینے والے کو گلہ یہ ہے کہ مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلہ یہ ہے کہ گدھا ملتا ہی نہیں۔ بندے کی بے نصیبی دیکھ کر کہتا ہے کریم، دینے والا دے کسے دستے دعا ملتا ہی نہیں۔ آؤ تو صحیح میرے ویر اپنا دامن بجا لے، اللہ کی قسم اللہ عزتہ دے۔ ایمان والی زندگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفس بیدہ، اللہ دی قسم و بندہ مومن نہیں ہے۔ کون آدمی؟ فرمایا جیڑا بندہ اپنی زبان نال تے اپنے ہاتھ نال دوجا نو تکلیف دیندا ہے، وہ مومن ہی نہیں ہے۔ آپ فرماندے نے اس ذات دی قسم وہ بھی بندہ مومن نہیں ہے جیڑا میرے نال اپنے والدین نال ود کے، اپنی اولاد نال ود کے، ساری دنیا دے لوگاں نال ود کے محبت نہیں کرتا، اللہ دی قسم وہ بندہ بھی مومن ہی نہیں ہے۔ کیوں بھی ہم ساڈے جو ہے اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان دے طریقے دسے نے مومن کیویں بنیا جا سکتا ہے۔ آؤ ایک حدیث سنا دیاں، دل تے لے کے لے جاؤ۔ سیدنا ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر 5372 حدیث دے حافظ نے، امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب تو بڑے محدث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے نبی نے میں نے حکم دیتا، یا ابا ہریرہ، میں کہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون ایسا ہے جڑا میرے کو 5 چیزاں لوے، انہاں نو یاد کر لوے، یحفظہن وعملہن او یبلغوہن من یعمل بہن، یا اگے کسے بندے نو 5 چیزاں یاد کرا دے وے، جیڑا بندہ 5 چیزاں میں تو حاصل کر لوے پھر انہاں تے عمل کرے، یا خود کسے نو اگے دے دے وے جیڑا انہاں تے عمل کر لوے، فَأَدَّا خَمْسًا، آپ نے گنوائیاں نے۔ سب تو پہلی چیز میرے عزیزو یاد کروا دیجئے، فرمایا اتق المحارم تکن عبد الناس، اللہ دیا حرام کردہ چیزاں تو بچ جا تو سب تو زیادہ عبادت گزار بن جائے گا۔ آج ساڑھا دل پتہ کیوں نہیں کرتا عبادت کرنو؟ حلال اور حرام کی تمیز ہی کوئی نہیں۔ کدی سوچیا کہ میں کتوں کمائی کر رہا، میرا بیٹا کتوں پیسے لے کے آ رہا، کاروبار اندر جھوٹ تے نہیں بول رہا، ڈنڈی تے نہیں مار رہا، دھوکہ تے نہیں کر رہا، ملاوٹ کر کے لوگاں دے کھجر دھول تے نہیں مار رہا۔ اتق المحارم تکن عبد الناس، اگر سب تو زیادہ تہجد گزار تے نمازی بننا چاہنا ہے تو اللہ دی حرام کردہ چیزاں تو بچ جاؤ۔ اللہ نے بدکاری حرام کیتی بچو، جھوٹ منع کیتے بچو، رشوت تو منع کیتے بچو، سود تو منع کیتے بچو، اللہ نے ڈنڈی مار تو منع کیتے بچو، کپڑے دے اندر
دو نمبری کرن تو ملاوٹ کو منع کیتا ہے بچ جاؤ اتق المحارم اللہ دی حرام کردہ چیزاں تو بچ جاؤ تکن عبد الناس عبادت نہیں ہوئے گی بلکہ عبادت کے اندر مزہ بھی آئے گا لذت بھی آئے گا ساری اکھر کا فرو کبھی نہیں آیا نماز کے اندر کیوں نہیں آیا اسی حرام نو حرام سمجھا ہی نہیں نماز لمبی کیوں لگتی ہے قاری صاحب محترم شیخ صاحب آج نماز لمبی پڑھا رہے ہیں حالانکہ چھوٹی پڑھا رہے ہیں سانو لمبی کیوں لگتی ہے سے ساڈے جسم دے اندر ساڈے خون اندر گوشت اندر پتہ نہیں شاید حلال دی کمائی نہیں گئی عبادت گزار بننے واسطے اللہ دیا چیزاں حرام کردہ تو پرہیز کرو اور سنو قرآن کی کہتا ہے اللہ فرماتے ہیں مومنو لوگ نے اللہ جی کون لوگ مومن نے فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما باطن بے حیائی واضح ہوئے یا چھپ کے ہوئے اللہ نے منع کیتا والاسم نافرمانی تو گناہ تو منع کیتا ہے والبغیا انسان نے ظلم کرن تو منع فرمایا ہے بغیر الحق نجائز زیادتی تو منع کیتا ہے وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا اللہ دے نال کسی اور کو شریک کرن تو منع فرمایا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون یہ سارے کام بھی حرام نے اور حدیث میں آیا جیڑا بندہ حرام کمائی کے پلیا ہوئے حرام نہ جوان ہوئے او جسم 5-4 فٹ دا جہنم دی آگ دا ایندھن بنے گا جنت نہیں جا سکتا صحیح بخاری اندر لکھی ہے فرمایا بندہ دور دراز تو آیا ہے لمبا سفر کیتا ہے اور لمبے سفر تو بعد بیت اللہ پہنچ رہا تے اپنے ہاتھ آسمان والے بلند کر کے کہتا ہے یا ربی اے میرے رب اے میرے پروردگار میری فلاں دعا قبول فرما حالانکہ کیا فرما دینے مطعمہ حرام اندا کھانا بھی حرام دا ہے مشربہ حرام اندا پینا بھی حرام دا ملبسہ حرام اندا جناب لباس بھی حرام دی کمائی دا وغذی بالحرام فرمایا حرام دی غذا ہے فانا یستجاب لها دی عبادت دی دعا میں کنے قبول کر لواں میرے آقا فرماندے نے 2 چیزاں دا خیال کرو سچ بولو تے حلال کھاؤ تہاڈی دعا کدی ضائع نہیں جائے گی آج یقین کرو پاکستان جڑا ہے ایمانداری اندر 164ویں نمبر تے اور جاپان کمیونسٹ پوری دنیا کے اندر پوری ذمہ داری نرز کر رہے ہیں نمبر 1 جا رہے ہیں کوئی بندہ جاپانیاں دا لاکھاں روپیہ سڑک تے رکھ دو کوئی اٹھائے گا ہی نہیں مگر ساڈے نمازی غیر نمازی بھی جڑے نے ماشاءاللہ وہ نمازیاں دی گل کر رہے ہیں داری حوالے بھی نے کہ نمازی بن کے آندے نے جدو سلام پھیر کے اسی دعا کر کے باہر جانے تے جُتی غیر ہوندی یہ ساڈے نمازیاں دا حال ہے تے تیرے میرے پیسے ڈگ جان کبھی کسی نے دیتے نا اس واسطے میرے بھائیوں حرام کمائی تو بچنا ہے بندہ مر جائے بھوکا مر جائے اللہ کی قسم مگر سود نہ کھائے اور سود کھانے والا منبر رسول تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا فرمایا جڑا بندہ سود دی ایک چوانی ایک دل سود دا کھاندا ہے اور ایک ہے کہ اپنی سکی ماں دے نال منہ کالا کرتا ہے اور کیڑا بدبخت ہے اور دوسری بات سود کھانے والا ذلیل آدمی اللہ دے نال جنگ کر رہے ہیں رسول اللہ دے نال جنگ کر رہے ہیں فرمایا وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ
من الربا ان کنتم مومنین، اگر تسی مومن ہو کے سود چھڑ دیو، اللہ دی قسم جڑا سود چھڑتا ہے مومن جڑا نہیں چھڑتا، میں فتویٰ دینا ممبر رسول سے ایمان تو خارج ہے۔ قرآن کے لاکھ روپیہ رشتے دار لیتا، 2 سال بعد منگیا کے اندر 20,000 منافع بھی دے دے، تینوں شرم تو نہیں آتی؟ کہاں ایمان تیرا؟ فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تسی سود ہی نہیں چھڑ سکتے پھر اللہ دے نال اور دے رسول نال جنگ کرنے واسطے تیار ہو۔ کیڑا بدبخت جڑا اللہ دے نال جنگ کرے اپنے رب دے نال؟ میں تو انہوں نہیں کہہ رہا، لیکن اگر کسی پائی تو غلطی ہوئی تو معافی مانگ۔ قرآن کہتا ہے توبہ کر لو تو اللہ معاف کر دے گا، ورنہ سود خور کبھی جنت سے داخل نہیں ہوئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات فرمایا مومن ہوندا ہے جڑا اللہ دے رسول دی گل سنے پھر او دے اندر شک بھی نہ کرے۔ اللہ فرماتے ہیں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، مومن تے صرف وہی لوگ نے جدوں انہاں نوں اللہ دے حکم ول بلایا جائے، او دے رسول ول بلایا جائے، قالوا سمعنا واطعنا، آندے اسی سنیا تے اسی آکھے لگا گے، فوراً گناہ چھڑ دے، کیا داڑھی رکھ لے فوراً رکھ لوے، کیونکہ تواڈے وچوں جڑے داڑھی مڑانے رکھو گے کرو حضرات وعدہ اللہ دی قسم، اللہ دے نبی 5 لفظاں دے نال فرمایا، صحیح بخاری اندر بھی ہے، داڑھی بڑھاؤ مچھا کترواؤ۔ مومن بندہ وہ ہے جڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کرتا ہے، جڑا آپ دے محبت نہیں کرتا کبھی مومن نہیں جی ہو سکتا، اور ریاکار بھی ہو سکتا ہے، دکھلاوے والا سناوے کرنے والا ہو سکتا ہے، مگر مومن نہیں جی ہو سکتا۔ اس واسطے سانو 60 سال زندگی 55 سال گزر گئی، آج تک یہ نہیں سمجھ آئی کہ داڑھی سنت ہے کہ فرض ہے، حالانکہ یہ فرض ہے۔ اللہ دے نبی نے کسی صحابی ایک نے نہیں زندگی کٹوائی، اسی ساری زندگی کٹوان والے کم نو کٹوان والے نو چنگا سمجھ لیا ہے، داڑھی والے نو گالیاں کٹی جاندے۔ اگر کوئی داڑھی رکھ کے گناہ کرنا ہے تو داڑھی کا قصور نہیں ہے۔ واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے کہ ایسی سمے نہ کہیے سنے آج تو بعد ہٹانا آنکھیں لگا گے، محبت ہوئے ایمان ہوئے تے ہو جا ہوئے۔ حضرت خریب بن فاتح اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وال لمبے سن، سلوار گٹیا تو تھلے، فرمایا نیمن خریب الاسدیو، نیمن رجل خریب الاسدی، خریب اسدی بڑا چنگا آدمی ہے، اگر وہ دے وال نہ ودے ہون تے دی سلوار گٹیا تو اونچی ہوئے۔ یقین جانو ایسے بندے دیکھے نے لوگاں دی ملامت واسطے سلوار اونچی کرنا گوارا نہیں کردے، مگر جہنم سے جانا گوارا کر لیتے۔ میں اللہ کے نبی نے ممبر تے سچی بات کہہ رہا، صحیح بخاری اور سنن ابن ماجہ اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا حصہ لباس دا گٹیا تو تھلے لٹکے گا جہنم تے جائے گا، ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار۔ انہیں قرآن نے بیان کیتا ہے مومنوں نے جب اللہ اور رسول دی گل سنن تے پھر من دے نے شک کر دے، اللہ رسول دی گل سنی فلا یؤمنون فلا یؤمن ربک حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اختلافات بھی ہو جان اللہ رسول دی گل آئے نے فوراً مان لیندے ہیں، مگر سانو پتہ نہیں کنے سمجھاتا ہے، نہیں یہ تکبر نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خریب نے سنیا، صحابی کہتا ہے تیرے بارے اللہ کے نبی نے تعریف بڑی کیتی ہے، تیرے چ 2 خامیاں نے۔ سونیا خامیاں کی نے؟ کہتا تیرے والا دا ذکر کیتا بڑے لمبے نے،
بکھرے نے تے تیری سلوار گٹیاں تو تھلے آ. اچھا تسی بھی دسو بہت لمبے وال رکھنے کہ نبی دی سنت نہیں؟ تے کتا رکھیاں نے پونیاں نہیں پھرتے نوجوان. اور میرے بھائیوں یہ سنت نہیں ہے، یہ ایمان نہیں ہے. من تشبہ بالقوم فہو منہم. جڑا کسی قوم کی مشابہت کرے گا وہ دیکھو جڑے مرد عورتاں وانگو وال پورے رکھتے نے وہ عورتاں کی مشابہت کرتے نے. اللہ تعالی فرماؤ انہاں تے لعنت ہوئے. اور جڑیاں عورتاں مرداں وانگو وال کٹائی پھردیاں نے، مرداں ورگے کپڑے پاندیاں نے، انہاں تے اللہ دی لعنت ہوئے. میں نہیں کہہ رہا، رسول اللہ دا ارشاد. اللہ رب العزت ہم عمل دی توفیق عطا فرمائے. فرمایا لیس المؤمن بالطعان، مومن تانے نہیں دیتا، بل باللعان، لان تان نہیں کرتا. سی لانتا بڑیاں پانے گالی گلوچ دیتی گالی. بل الفاحش بل البئی، فرمایا بے حیا بھی ہوندا اور فضول خرچ بھی نہیں ہوندا. قرآن کہتا ہے فضول خرچ شیطان نہ دے پائی. اقول قول هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وما علي الا البلاغ.